اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واللعنة على أعدائهم أجمعين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العلي العظيم۔ اس مبارک اور مقدس جشن کی قبولیت کے لیے جو تین مقدس ہستیوں کی یاد میں منایا جا رہا ہے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام، امام علی نقی ہادی علیہ السلام اور شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام، اس جشن کی قبولیت کے لیے اور انشاءاللہ کہ ان تین معصومین کے عظمتوں کے طفیل اسی طرح سے در اہل بیت سے متصل اور منسلک رہنے کی توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیق قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی عاقبت بخیری اور دنیا کے تمام ظلم اور فساد کا ختم ہونا امام کے ظہور کے ساتھ، امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ابتدا میں آپ تمام عاشقان اہل بیت علیہم السلام، مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت اقدس میں یہ مناسبت اور اس جشن کی تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ غم اہل بیت کے سوا اہل بیت کے چاہنے والوں کو کوئی غم اللہ عطا نہ کرے۔ جس آیت شریفہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، سورہ کوثر کی پہلی آیت، جس کا ترجمہ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی بابرکت نسل عطا کی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے آپ کو ہم نے بابرکت اور باعظمت نسل عطا کی، جن کی برکتیں قیامت تک بے انتہا دنیا کے سامنے ظاہر ہوتی رہیں گی۔ تو اسی کوثر کے تین اجزاء اور تین عضو کی ولادت کا یہ جشن ہے۔ ان تین معصومین کے حوالے سے جو نقطہ ہم مورد گفتگو اور توجہ قرار دے سکتے ہیں وہ یہ ہے، آپ حضرات جو اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک ہیں، آپ اس بات سے ایک حد تک ضرور واقف ہیں کہ یہ تینوں معصومین کی عمر مبارک اگر ہم دیکھیں کتنے سال انہوں نے زندگی کی، تو 42 سال 42 ایئرز سے آگے ان تین معصومین کی عمر نہیں ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی عمر 6 مہینے کی، امام جواد محمد تقی علیہ السلام کی عمر 25 سال اور امام علی نقی ہادی علیہ السلام کی عمر 42 سال۔ تو یہ عمر ادھیڑ اور جوانی کی عمر ہوتی ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس عمر سے آگے زندگی کریں۔ اگر اس عمر میں کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بہت بڑا غم اور بہت بڑا داغ ان کے گھر والوں کے دل پر، رشتہ داروں کے دل پر، چاہنے والوں کے دل پر بیٹھتا ہے۔
لیکن جس نقطے کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے، سب سے پہلے ان 3 معصومین علیہم السلام کی یہ جو جوانی میں اور کم سنی میں اور نونہالی میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان 3 معصومین کی بابرکت، باعظمت، بافضیلت عمر مبارک اور گرامی کا واسطہ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو صحت، تندرستی، سلامتی، سکون اور اطمینان کے ساتھ طول عمر بابرکت عنایت فرما انشاءاللہ۔ جس نقطے کی طرف ہم چاہ رہے ہیں کہ آج کی اس مختصر سی تقریر میں جو ان 3 معصومین کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، یہ بات ذکر کریں کہ 6 مہینے کا سن تھا حضرت علی اصغر کا، لیکن تذکرہ آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ 25 سال کی عمر تھی امام محمد تقی علیہ السلام کی، لیکن ذکر، تذکرہ، عبرت، درس، ہدایت آج بھی ہم اس امام سے لے رہے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی عمر 42 سال، لیکن آج بھی آپ کا نام سورج کی طرح دنیا میں چمک رہا ہے۔ اب جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ اندھے ہیں، جو امام کی عظمت، امام کی فضیلت، امام کے مقام، امام کے مرتبے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ وہ عقیدے کے اندھے ہیں، وہ دل کے اندھے ہیں، وہ دل کی آنکھ ان کی ختم ہو چکی ہے، عقیدے کی آنکھ ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی انسان زندہ ضمیری کے ساتھ عقیدے کی آنکھ کھول لے، ہو نہیں سکتا کہ امام ہادی، امام جواد اور حضرت علی اصغر علیہم السلام کی عظمت اور فضیلت کا اقرار نہ کرے۔ تو آپ کی جوانی اور کم عمر اور آج تک آپ کا نام سورج کی طرح دنیا میں چمک رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، ہدایت کی روشنی جو ہے بکھیر رہا ہے، تو اس سے ہم کو ایک نقطہ پتہ چلتا ہے جو بہت ہی مہم ہے، اور یہ ہر مختصر غور کرنے والا انسان اس بات کو بہت جلد قبول کر لے گا۔ اور ہم بھی اپنے گفتگو کے درمیان یہ جملہ کہا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کی کوانٹٹی مہم نہیں ہے بلکہ اس چیز کی کوالٹی مہم ہے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام نے اور امام جواد علیہ السلام نے، امام ہادی علیہ السلام نے یہ پیغام ہم سب کو دیا ہے، 100 سال، 80 سال، 90 سال زندگی کرنا کمال نہیں ہے، 6 مہینے کی زندگی کرو، صدیوں پر چھا جاؤ۔ 25 سال کی زندگی کرو، صدیوں پر چھا جاؤ۔ 42 سال کی زندگی کرو، صدیوں پر چھا جاؤ۔ جنہوں نے ان کی سیرت اور ان سے درس لیتے ہوئے یہ کام انجام دیا ہے، آج بھی ان کا نام دنیا میں روشن ہے، گرچہ انہوں نے عمر کم کی، لیکن ان کا نام، ان کی یاد دنیا میں باقی ہے۔ تو عزیزان محترم، عاشقان اہل بیت علیہم السلام، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے جان لیں، کوئی بھی کام، چاہے دینی کام ہو، چاہے دنیاوی کام ہو، کتنا کر رہے ہیں یہ زیادہ مہم نہیں ہے، کس طرح سے کر رہے ہیں یہ زیادہ مہم ہے۔ اور روایات میں، آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ روز قیامت بہت سارے ایسے لوگ اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے جن کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ میں نے اپنی 70 سالہ عمر میں، 80 سالہ عمر میں، 90 سالہ عمر میں نے کتنے حج کر لیے، کتنے عمرے کر لیے، کتنے نمازیں پڑھ لی، کتنے روزے رکھ لیے، کتنے صدقے میں نے دے دیے، کتنے نیک کام میں نے انجام دیے۔ اللہ کا ارشاد ہے لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادتیں کوانٹٹی پر انجام دی، کوالٹی پر انجام نہیں دی، یعنی اس عبادت کے ہدف اور مقصد کو انہوں نے سمجھا نہیں، سمجھے بغیر عبادت بھی انجام دیا کرتے تھے اور وہ کام بھی انجام دیا کرتے تھے جو عبادت کو مٹا دیتے ہیں، جو عبادت کو ختم کر دیتے ہیں، جو عبادت کو نابود کر دیتے ہیں، یہ کام بھی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی عبادتیں تو تھیں لیکن عبادتوں کی بقا اور عبادتوں کے تحفظ کا جو ذریعہ تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ جب اللہ کی عدالت میں وہ لوگ حاضر ہوں گے تو اللہ فرما رہا ہے، اے قارئان قرآن، اے قرآن کریم کو پڑھنے والوں، کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں جو بہت زیادہ گھاٹے اور نقصان میں ہیں،
یہ سوال سامنے رکھنے کے بعد اللہ نے خود جواب میں فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے عبادتیں تو انجام دیں لیکن ان کی عبادتیں مٹ گئی، اور وہ یہ سوچ کر میری بارگاہ میں آئے کہ ہماری عبادتیں ہیں، ہمیں ان عبادتوں کے عوض جنت ملے گی، سہولیات ملیں گے، نعمتیں ملیں گی بہشت کی، جبکہ ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یعنی ان کے پاس کوانٹٹی تھی لیکن کوالٹی نہیں تھی۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ماہ مبارک رمضان تھا، ایک عورت کچھ سوال کرنے کے ارادے سے نبی کریم کی خدمت میں پہنچی مدینہ منورہ میں۔ جیسے ہی رسول اللہ کے بزم میں پہنچیں، سلام کیا اور نبی سے گفتگو شروع کی تو نبی نے پلیٹ میں کچھ کھجور رکھ کے اس عورت کے سامنے رکھ دیے۔ اس عورت نے کہا کہ یا نبی اللہ، ماہ مبارک رمضان ہے، میں مسلمان ہوں اور میں پابند صوم و صلات ہوں، آپ یہ کھجور جو میرے لیے تعارف کر رہے ہیں کہ کھائیں، یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ تم نے روزہ رکھا لیکن روزے کو کس طرح سے بچایا جاتا ہے اور صحیح روزہ رکھنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے اس کو تم نہیں جانتے، جس کی وجہ سے تم نے وہ کام انجام دیا ہے جو روزے کو ختم کر دیتا ہے، روزے کو باطل کر دیتا ہے، مطلب روزے کے جو عظمت اور فضیلتیں ہیں ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اب ہے روزہ لیکن سوکھا ہوا روزہ، ایسا پھل جس میں رس نہیں ہے، ایسا روزہ جس میں ثواب نہیں ہے، ایسا روزہ آپ کے پاس روزہ ہے، یعنی آپ کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے لیکن اللہ کے یہاں آپ کا روزہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کے دہان سے، آپ کے منہ سے مجھے گوشت کھانے کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، میں نے تو نہیں کھایا، سحری میں بھی میں نے کوئی معمولی چیز کھائی۔ کہا کہ آتے آتے آپ نے کسی مومنہ کی غیبت کی، روزہ رکھ کر غیبت کریں تو یہ آپ کے روزے کے ثواب اور روزے کے اجر کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ عبادتیں انجام دے رہے ہیں، تعداد پر ہماری فکر نہ ہو، خیال نہ ہو۔ ایک بندہ امام کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرنے لگا، مولا میں اپنی زندگی کی حقیقت آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ مولا میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، کبھی وقت پہ پڑھتا ہوں، کبھی دیر پڑھتا ہوں، قضا تو نہیں کرتا میں، کبھی اذان کے فوراً بعد پڑھ لیتا ہوں، کبھی 1 گھنٹے کے بعد، کبھی 2 گھنٹے کے بعد، ماہ مبارک رمضان کے روزے بھی رکھ لیتا ہوں۔ یہ 2 کام کے بعد مستحب روزے، مستحب نمازیں، نفل نمازیں، نافلہ نمازیں، مستحب دعائیں، مستحب اعمال، یہ سب کام کرنے کی مجھے توفیق نہیں ہوتی، میں وہ کام انجام نہیں دیتا، اور میں اتنا مصروف بھی ہوتا ہوں اپنے کاروبار میں کہ یہ سب کام کرنے کی میرے پاس فرصت نہیں ہوتی، لیکن 5 وقت کی نماز کا پابند ہوں اور روزہ بھی میں رکھ لیتا ہوں۔ مولا لیکن جب دوسرے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ مسجد میں جاتے ہیں تو ظہر عصر کی نماز کے ساتھ ساتھ نافلہ پڑھتے ہیں، 8 رکعت ظہر کی، 8 رکعت عصر کی، پھر مسجد کی تحیت مسجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور دیگر امور بھی مستحب تلاوتیں کرتے ہیں، تعقیبات نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، میں کتنا بدقسمت ہوں، پتہ نہیں میں جنت جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، میں کامیاب ہوں دینی اعتبار سے یا ناکام ہوں، یہ خیال میرے ذہن میں آتا ہے۔ تو آپ امام وقت ہیں میرے، اور آپ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر بات کو جانتے ہیں، اور ہر بات کی وہ جو اوریجنلٹی اور حقیقت ہے اس کو آپ جانتے ہیں، تو مولا میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ میں نماز 5 وقت کی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اور میں نامحرموں کی طرف اپنی نگاہ نہیں اٹھاتا، حرام کمائی کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا، یہ میری زندگی کا دستور ہے۔ جب امام نے یہ سنا کہ نماز 5 وقت کی پڑھ رہا ہے،
روزے رکھ رہا ہے، ساتھ میں نامحرم عورت کی طرف بری نگاہ نہیں اٹھاتا اور حرام لقمے اور حرام کمائی کی طرف آگے نہیں بڑھتا، امام نے فرمایا کہ دین کو تو نے بہت مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، یعنی تیرے پاس کوالٹی ہے گرچہ کوانٹٹی نہیں ہے۔ یعنی تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا جو ہدف ہے اس ہدف کو بھی تو نے تھامے رکھا ہے۔ نماز، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی اور غلط کاموں سے بچا لیتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے برائی بھی انجام دے رہے ہیں، گناہ بھی انجام دے رہے ہیں، تو انہوں نے شکل نماز تھامی ہے، ان کے ہاتھ میں نماز کی شکل ہے، روح نماز نہیں ہے۔ لیکن تمہارے پاس اس لیے کہ نماز کے ساتھ حرام نگاہ سے اور حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو، تو یہ تمہارے پاس روح نماز ہے، تم ضرور کامیاب ہو اور بہت بڑی کامیابی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہے۔ تو اس روایت میں بھی کیا چیز ہم کو معلوم ہو رہی ہے کہ عبادتیں کثرت سے انجام دینا یا کوئی بھی کام زیادہ انجام دینا مہم نہیں ہے، بلکہ اس کام کا جو فلسفہ، جو ہدف، جو مقصد ہے، اس مقصد کو انسان اپنا لے، کم بھی انجام دے لیکن کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، بندہ اپنے شہر سے دوسرے شہر کچھ دنوں کے لیے جانا چاہ رہا ہے، اگر $200 اس کے پاس ہوں جو صحیح ہوں، اوریجنل ہوں، تو $200 انسان کی کمر کو طاقت دے دے گی۔ لیکن اگر ہم فیک نوٹس یا جو بچے کھیلتے ہیں ایسے پورا بریف کیس بھی اپنا بھرتے ہوئے جائیں، پوری بیگ بھی لے کے چلے جائیں ہم، تو پوری بیگ سے بھی نہ ہم ایک وقت کی روٹی خرید سکیں گے، نہ ایک وقت کا کہیں پر قیام کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کاغذ کے ٹکڑے زیادہ تو اٹھا لیے، وہ ٹکڑے نہیں اٹھائے جو ٹکڑے لوگوں کے درمیان لین دین ہوتے ہیں، جن کے اندر روح ہوتی ہے، مطلب جن کے اندر وہ اعتبار ہوتا ہے، وہ طاقت ہوتی ہے کہ خریدا اور بیچا جائے، خریدتے وقت اور بیچتے وقت لیا اور دیا جائے۔ ہماری عبادتیں بھی ایسی ہیں، ہماری عمر بھی ایسی ہے۔ تو ہم ان 3 معصومین علیہم السلام کی بابرکت، باعظمت، بافضیلت زندگی کو دیکھیں۔ عمر 6 مہینے لیکن تذکرہ 1400 سال، عمر 25 سال، تذکرہ 1400 سال اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ عمر 42 سال، کیا کیا؟ آئیں دیکھیں ہم جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے ہم اگر غور و فکر بھی کرنا چاہیں تو حقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ کربلا کے معجزات میں سے ایک معجزہ جناب علی اصغر ہے کہ جن کے کام، جن کے کارنامے اور جن کے جو ہے کردار کو کربلا میں ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایسا شاید ایسا ہو، لیکن پوری طرح سے آپ کی خدمت میں اس کی وجوہات اور اس کے اہداف کو ڈھونڈنا ایک مشکل کام ہے، اس لیے کہ جناب علی اصغر کی عمر امام محمد تقیہ اور امام علی نقی جیسی نہیں ہے کہ آپ نے زندگی کی ہو، آپ گلیوں میں چلے ہوں، لوگوں کو آپ نے ہدایت کی ہو۔ آئیں ان دو اماموں کی زندگی میں ہم غور کرتے ہیں، زندگی پر دیکھتے ہیں کہ کیا تھا۔ اگر دونوں اماموں کی زندگی کو ہم دیکھیں تو جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام جس وقت امام محمد تقی علیہ السلام اور آپ کے فرزند گرامی امام علی نقی علیہ السلام جب زندگی کر رہے تھے دوران امامت میں اپنے دور میں، تو بنی عباس کا دبدبہ تھا، حکومت ان کی چل رہی تھی، لیکن لوگوں کے دل، لوگوں کا وجود
لوگوں کی محبتیں امام علی نقی علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتی تھیں. ظالم بادشاہوں کے ساتھ صرف ملاحظہ کے حساب سے کچھ ان کے ساتھ آنا جانا ہوتا تھا. تو ہم کیا دیکھیں یہاں پر؟ یہ دیکھیں کہ انسان کے اندر کوئی قابلیت اور طاقت ہے، اور انسان اس قابلیت اور طاقت کو سمجھ چکا ہے کہ میرے اندر یہ طاقت اور قابلیت ہے. اب لاکھ رکاوٹیں اس کے سامنے رکھ دیں، چاہے بنی عباس آ جائے، چاہے بنی امیہ آ جائے، میری تو جو طاقت ہے، میرے اندر جو قابلیت ہے، ان چیزوں کو ہم توجہ نہ کرتے ہوئے اپنی طاقت اور اپنی قابلیت کی طرف توجہ کریں، اور جو خدمت ہم کو انجام دینا ہے انجام دیتے رہیں، چاہے ہم کو مسند خلافت، امامت اور جو ہے حکومت ملے یا نہ ملے. ہمیں ایک طاقت ہے، ہمارے پاس ایک صلاحیت ہے. یہی چیز تھی جس نے اماموں کو اس دور تک باقی رکھا. اللہ اکبر. ہم نے خطبہ نماز جمعہ الہادی میں یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ متوکل جب بھی آ کر اپنی مشکل امام کی خدمت میں پیش کرتا، سوال کرتا، امام رہنمائی فرماتے. بہت سارے سوالات کرتا تھا کہ مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے یہ نہیں معلوم کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو امام اس کو بتاتے کہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ مسئلہ یہاں پر تو نے خراب کر لیا ہے. تو جبکہ امام کا سب سے بڑا مخالف اور امام کا مد مقابل تھا، امام اس کو ترک کر سکتے تھے، کہا کہ میں اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں کروں گا. تو دنیا والے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر متوکل، مامون، ہارون یہ لوگ غلط تھے تو اماموں نے کیوں ان کے مشکلات کو حل کیا؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہی ہمارے اماموں کے آج تک زندہ رہنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ دشمن بھی ہو تو ہمارے پاس آئے اور آ کر کوئی بات معلوم کرے جو ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں تو انجام دیں. ہاں، اس کے غلط کاموں میں مدد نہ ہو، اس کے غلط کاموں میں ہمارا سپورٹ اور ساتھ نہ ہو، بلکہ کوئی مسئلہ ہے جس مسئلے میں ہماری قابلیت. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ ڈاکٹر نہیں جو اپنی ڈاکٹری کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اپنے کوئی دشمن کا علاج نہ کرے، پھر وہ ڈاکٹر نہیں ہے. وہ کہے کہ میں اس کا علاج نہیں کروں، کیوں؟ میں اس کا دشمن نہیں. آپ نے اصول ڈاکٹری کی مخالفت کی. آپ کے پاس قابلیت تھی تو آپ کا فرض یہ ہے، چاہے دوست آئے چاہے دشمن، آپ کو علاج کرنا ہے. تو امام روح کے طبیب ہیں، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا. نبی کریم اور دیگر ائمہ کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دلوں کے محبوب اور ہمارے زندگیوں کے طبیب ہوتے ہیں امام. جو زندگیوں کے طبیب ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے دوست ہے یا دشمن ہے. یہ مثال ہم بہت ہی جو ہے بہتر سمجھتے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام دیگر معصومین علیہ السلام نے جو اپنے دشمنوں کی مشکلات کو، جو نظام دین میں گڑبڑی ایجاد کر سکتے تھے، وہاں پر جا کر ان کی مدد کی ہے. اس کی اگر ظاہری مثال ہم دینا چاہیں اور آسان مثال دینا چاہیں، ایسے ہوگی. سمجھیں آپ حضرات نے اپنی گاڑیوں کو پارک کیا، باہر پارک کر کے آپ سینٹر میں تشریف لائے. جب آپ فارغ ہو کر جانا چاہ رہے تھے واپس، تو آپ نے دیکھا آپ کی گاڑی وہاں پر نہیں ہے، تو آپ فوراً اس کی تلاش شروع کر دیں گے، ڈھونڈنا شروع کریں گے. پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی گاڑی 7-8 کلومیٹر دور پنچر ہو کر کھڑی ہوئی ہے. تو کیا آپ وہ 7-8 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنی گاڑی کا پنچر صحیح کر کے واپس گھر نہیں لائیں گے؟ لائیں گے. کیوں لا رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ وہ آپ کی ہے. لے جانے والا غاصب تھا، لے جانے والا بے رحم تھا، لے جانے والے کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں. اسی طرح سے اماموں کے ساتھ تھا. مامون، متوکل، ہارون، یزید، معاویہ، یہ لوگوں نے دین کو اماموں کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی جبکہ نہیں لے سکتے تھے.
لیکن جہاں پر بھی مشکل پیش آتی امام یہ کہہ کر آگے بڑھتے دین میرا ہے، میں دین کا ہوں۔ اب یہاں پر یہ نہ کہیں کہ جب یہاں خرابی آ گئی تھی تو امام کیوں آئے، اس لیے کہ وہ امام کا تھا، امام آگے بڑھے۔ تو ہم یہ دیکھیں جشن، مجلس، پروگرامز، ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون کر رہا ہے۔ آج امام محمد تقی، امام علی نقی، حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جشن ہے، چاہے کرنے والا بانی جو بھی ہو، مجھے ان سے کیا لینا ہے؟ میں عاشق امام تقی، میں عاشق امام ہادی، میں عاشق حضرت علی اصغر، میں جاؤں گا پروگرام میں، میرے ہیں وہ۔ اب یہاں اگر ہم ملاحظہ یہ کریں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں کیسے جاؤں، فلاں سینٹر میں ہو رہا ہے، فلاں آدمی اس کا بانی ہے، فلاں اس کے جو ہے وہ کام بحال کرتا ہے، اگر یہ سوچ کر کریں تو ہم نے اہل بیت کو اپنا نہیں مانا۔ اگر ہم نے اہل بیت کو اپنا مان لیا تو ان چیزوں پر ہماری توجہ نہیں رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں بحق امام نقی، امام جواد اور حضرت علی اصغر علیہ السلام، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں کمیت اور کوانٹٹی کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں، بلکہ کوالٹی کی طرف دیکھیں۔ اگر کوانٹٹی بھی ہم انجام دے رہے ہیں، اگر کوئی عمل ہم پابندی کے ساتھ کثرت سے انجام دے رہے ہیں، اس کے مقصد اور اس کے ہدف کو بھی ہم ساتھ اپنے باقی رکھیں انشاءاللہ۔ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ الہی بدم المظلوم، الہی بدم المظلوم، الہی بدم المظلوم عجل لولیک الفرج۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔